جائز قانون قرار دیا جا سکے گا، جس کی بنیاد پر ہم مکمل طور پر 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں۔ اس پر تو 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہمارا موقف۔ اس کے علاوہ کچھ قانون سازیاں ہوئی ہیں۔ اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں اور بچیوں کے نکاح کے بارے میں قانون سازی، ٹرانسجینڈر کے حوالے سے قانون سازی، اور گھریلو تشدد کے حوالے سے قانون سازی۔ 18 سال کی عمر سے کم کو نابالغ کہنا یہ کس شریعت میں ہے؟ کس مکتب فکر نے اس پر یہ بات کی ہے؟ اور پھر قانون کو یہاں تک سخت کرنا کہ اگر 18 سال سے پہلے شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو اس کو جنسی زیادتی کہا جائے گا اور اس کو زنا بالجبر سے تعبیر کیا جائے گا اور اس کی سزا دی جائے گی۔ مشرف کے زمانے میں تو حقوق نسوان کے نام سے ایک قانون لایا گیا، جس میں اس قانون کا خلاصہ یہی تھا کہ زنا کے مرتکب کو سہولت مہیا کی جائے۔ اس پاکستان میں زنا کے مرتکب کو سہولت دینے کا قانون پاس کیا گیا، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا تھا، اور آج بھی جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، اس پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں۔ اب عجیب بات یہ ہے، لطیفہ یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے نکاح، اس کو جنسی زیادتی بھی کہا جائے گا، اس کو زنا بالجبر بھی کہا جائے گا، اور اگر اس سے اولاد پیدا ہو گئی تو اولاد جائز کہلائے گی، اور اس کے والد کو پابند کیا جائے گا کہ اس کو نہ نفقہ دے اور اس کا خرچہ دے۔ بری عقل و دانش بباید گریخت، مت ماری ہوئی ہے ان لوگوں کی۔ آئین پاکستان پارلیمنٹ کو پابند کرتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ آئین پاکستان پارلیمنٹ کو پابند کرتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی قانون سازی نہیں ہوگی۔ آئین پاکستان اسلام کو پاکستان کا مملکتی مذہب قرار دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو کل کائنات کے بلا شرکت غیر حاکم مطلق مانتا ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کے مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا، وہ ایک مقدس امانت ہے، اور مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات و مقتضیات کے مطابق جس طرح کے قرآن پاک و سنت میں اس کا تعین کیا گیا ہے ترتیب دے سکیں گے۔ یہ ہمارا آئین کہتا ہے، قرارداد مقاصد کہتا ہے، جو آئین کا حصہ ہے، آرٹیکل 2 اور آرٹیکل 227۔ لیکن ہمارے ان قوانین کے
اغراض و مقاصد کو واضح کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے عالمی ایجنڈے کی بنیاد پر ہم یہ قانون پاس کر رہے ہیں۔ اسی کا نام غلامی ہے۔ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ دنیا کو آپ قانونی بنا لیں، لیکن ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کو غلام بنانے کے لیے عالمی سطح کے ادارے اور عالمی سطح کے معاہدات سیاسی حوالے سے، دفاعی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے وہ ہمیں اس طرح غلام بنا رہی ہیں کہ اگر اقوام متحدہ انسانی حقوق کنونشن، عالمی عدالت انصاف، عالمی اقتصادی ادارے وہ کوئی پالیسی بنائیں، قانون بنائیں، تو ہمارے جیسے ممالک میں ہمارے اپنے ملک کا آئین اور قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے، اور ان کا قانون اور فیصلہ ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ اسی کا نام غلامی ہے، جو کالونی کے ختم ہونے کے بعد برقرار رکھا گیا ہے عالمی سطح پر، اور پاکستان کے حکمران بڑی خوشی سے اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ تو ہماری تو بغاوت غلامی کے خلاف ہے۔ ہم نے تو بر صغیر میں 300 سال تک غلامی کے خلاف جنگ لڑی ہے، قربانیاں دی ہیں۔ کسی قیمت پر بھی اس طرح کی قانون سازی کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرانسجینڈر یعنی مرضی کی صنفی شناخت تبدیل کرنا، اگر تو اللہ تعالیٰ نے مکمل ہے کہ ہم صرف مغرب کی تقلید میں، شاید وہاں بھی ان کو اتنی آزادی نہ ہو جو آزادی ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دی ہے، اور کہ جراثیم زندہ ہے۔ آج ہم اس وقت اس جماعت کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہمیں توقع نہیں تھی ان سے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات کا بھی اضافہ کروں کہ دینی مدارس کے حوالے سے جو رجسٹریشن کا قانون پاس ہوا تھا، نہ اس پر ابھی تک کوئی عمل ہو رہا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو زیر بحث لانے کے لیے اس کو پارلیمنٹ میں پیش کرنا 1 سال ہو گیا ہے، ایک سفارش بھی آج تک زیر بحث نہیں لائی گئی۔ یعنی عمل درآمد یا ہے نہیں، یا نیت اور ارادے اور آئین کی پیروی بہت لازم ہے۔ عام شہری سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن حکمران وہ اپنے آپ کو قانون و آئین سے ماورا نہ سمجھے۔ ہم اس سلسلے میں اتحاد مدارس دینیہ، وفاق المدارس العربیہ اور تمام مکاتب فکر سے رابطہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پورے ملک میں سیمینارز منعقد کیے جائیں گے۔ جی میں گزارش کروں، یہ میں نے اپنی رائے نہیں دی آپ کو، یہ مرکزی مجلس شورا کی رائے ہے، اور میرے خیال میں اس کو سوال جواب میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، اس کو اسی طریقے سے پبلش کر لینا چاہیے جس طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ مولانا صاحب 29 تاریخ مطلب نوٹیفیکیشن کی بھی بات ہو رہی ہے، فیلڈ مارشل وظیفہ پرویز صاحب کی، کیا مرکزی مجلس شورا میں اسی چیز پہ بھی بات ہوئی ہے؟ کیا نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے یا مطلب مزید 5 سال ملنے چاہیے؟ حضرت، جس چیز کو ایک خاص شخص کے لیے مراعات کہا جائے اور اس زمرے میں تصور کیا جائے، اس سے ملک کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی فوج کی احترام کرتے ہیں، حافظ صاحب ہمارے لیے محترم ہیں، ہندوستان کے مقابلے میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔
ہمیں ان کی اس کارکردگی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ملک کے اندر ایسی نئی روایات نہ ڈالی جائیں کہ جس میں تفریق آئے شہریوں کے درمیان اور قانون کی نظر میں ایک اور طرح اور دوسرا اور طرح نظر آئے۔ مولانا صاحب 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی، اس پہ آپ نے تنقید کی، لیکن اسی ترمیم کو پاس کرنے کے لیے ایک سینیٹر آپ کی پارٹی کے انہوں نے ووٹ دیا اور تو ہم نے نکال دیا اس کو، ختم ہو گیا۔ ہاں مشوانی مولانا صاحب یہ بتائیں 27ویں آئینی ترمیم کے یہ جو خدشات ہیں آپ سے وقتاً فوقتاً سیاسی جماعتیں حکومتیں ملتی رہی اور تبادلہ خیال ہوتا رہا، آپ نے منظوری سے قبل اس پر کوئی جملہ نہیں رہا، نمبر 1۔ اب تو 28، 29، 30 ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے کیا نیا منظور؟ دیکھیے میں گزارش کروں آپ سے، میں آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش کے سفر پہ جا رہا تھا اور میں سفر میں تھا کہ جب خبر آئی کہ اس قسم کی چیزیں پاس ہوئی، ہم نے اسی وقت وہیں سے فون کیا کہ میں 22 کو پہنچ رہا ہوں پاکستان اور 23 کو فوراً اجلاس ہونا چاہیے۔ اب مزید طرح وہی ماری تو ابھی تو اس پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ آنے تو دو ذرا دیکھا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ شہباز شریف صاحب اور یہ مسلم لیگ جو ہے انگریز کی وفادار مسلم لیگ نہیں ہو، جی تو کیا جو پچھلی مسلم لیگ تھی جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ انگریز کی وفادار تھی؟ آپ خود ہی سمجھتے ہیں بہت سی چیزیں، یار مجھ سے کیوں پوچھتے اور بات؟ بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا جی۔ پہلے نہیں کیا نون لیگ کے پاس اب بندے پوری ہو گئے اور کل تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے اور کیا تو آلریڈی ہونا روئی کیا سنیں؟ حضرت بات یہ ہے کہ صاف پالیسی اختیار کریں نا۔